حج ایک عظیم اور ایک بڑی عالی مرتبت عبادت ہے۔ ہر سال لاکھوں فرزندان اسلام حرمین شریفین میں اکٹھے ہوتے ہیں اور حج کا عظیم فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن لاکھوں لوگوں کے وہاں جمع ہونے کے باوجود کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ارمان اور حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اب ان حوال میں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ کعبہ معظمہ میں جانا یا مدینہ المنورہ میں جانا یہ روپے پیسے کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اتھے جانا کھیڑ مقدراں دی، اتھے جانا کھیڑ مقدراں دی، کوئی دن دولت دی بات نہیں، کئی دولتاں والے رہ جاندے تے مسکین نظارے لیندے۔ تو جس کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلا لیں تو حضور اسے قریب بلا کے وصل کی کیفیات سے شناسا کرتے ہیں۔ بعض کو دور رکھ کے جدائی کے اندر آپ اسے فرقت کا لطف اٹھانے دیتے ہیں۔ تو یہ بات ساری ان پہ ہے جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل لے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل لے۔ ابھی آپ دیکھیں ان حالات موجودہ جو چل رہے ہیں، ان کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو کورونا وائرس کے حوالے سے جو پابندیاں عائد ہوئیں تو ان کی وجہ سے حج پہ نہ جا سکے۔ تو اب ارمان اور طلب اور تڑپ تو ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے، تو کیا اب ان کی تڑپ اور ان کی طلب ان کے دل میں ہی رہ جائے گی یا اس کا کوئی سامان بھی ہوگا؟ تو اس بات میں یاد رکھیں، کوئی شک نہیں ہے کہ حج بنیادی طور پر وہ جو سامان ہے، وہ جو لطف ہے، وہ جو فرحت ہے، وہ کعبہ معظمہ میں ہے، مدینہ المنورہ میں جا کر ہے۔ لیکن جو کریم وہاں بلا کے نوازتے ہیں، انہوں نے یہاں دور رہ جانے والوں کا دامن بھی خالی نہیں چھوڑا، دور رہنے والوں کے اوپر بھی اپنے رحمت اور اپنے کرم و فضل کی چادر کو تانا ہے۔ اب وہ کرم و فضل کی چادر کیا ہے؟ حضور نے ایسے کئی اعمال ارشاد فرمائے ہیں جو اعمال اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ وہ حج پہ نہیں جا سکا، لیکن دور رہ کر بھی ان اعمال کو جب کرتا ہے تو حج کا ثواب پاتا ہے۔ چند ایک ان اعمال کو میں سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی روایت حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت سنن نبی داؤد میں بھی ہے، اور یہ روایت مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی جماعۃ، جو شخص اپنے گھر سے فرض نماز پڑھنے کے لیے چلا، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن مَشَى إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ، اور جو اپنے گھر سے نفل نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اس شخص کو ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یوں دیکھیں کہ اگر کوئی شخص فرض پڑھنے آئے اور اس کے ساتھ جو نمازوں کے ساتھ نوافل متصل ہوتے ہیں ان کے پڑھنے کا بھی ارادہ رکھتا ہو، تو وہ ایک نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ ایک حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح اگلی روایت جو اسی عنوان کی ہے، اس میں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء ثم خرج الى بیت من بیوت اللہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے گویا وہ احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ باجماعت نماز کی فضیلت بھی ہے، اور ایک جو چھوٹے بظاہر تھوڑے عمل کے اوپر بہت بڑا ثواب جو ہے اس کا بھی حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگلی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی اپنی جامعہ ترمذی میں لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعۃ، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے نماز فجر با جماعت پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ تو طلوع آفتاب کا مکمل وقت وہ بیٹھا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا۔ جو ہی سورج کے طلوع ہونے کا پیریڈ گزرا، پھر اس نے کیا کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز اشراق پڑھی، کانت لہو کحجۃ وعمرہ، حضور نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور ساتھ 3 بار حضور نے فرمایا تامہ تامہ تامہ،
یعنی مکمل ثواب ملتا ہے، پورا ثواب ملتا ہے، اور وہی ثواب ملتا ہے جو حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ اب حضور 3 بار کی یہ قید نہ بھی فرمائیں تو حضور کا تو فقط لفظ فرما دینا ہی حق و صداقت پہ مبنی ہے، لیکن آپ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی گویا مہر لگاتے ہوئے کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کو حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس عنوان کی ایک اگلی روایت جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج درج کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غربا امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں اکٹھے ہو کر آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ذہب اہل الدثور، مال و دولت والے یا رسول اللہ ہم سے آگے نکل گئے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، نماز بھی وہ پڑھ لیتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایڈیشنل اور اضافی عمل یہ ہے یتصدقون بفضول اموالہم، وہ اپنے اضافی مال کو صدقہ کرتے ہیں اور ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت تعلیم دی، حضور نے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، اولیس اللہ قد جعل لکم صلاۃ العشاء فی جماعت تعدل حجۃ، فرمایا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے با جماعت نماز عشاء کی فضیلت حج کے برابر رکھی ہے، اور پھر فرمایا وصلاۃ الغداۃ فی جماعت تعدل عمرہ، اور فجر کی نماز کو با جماعت پڑھنا یہ عمرے کا ثواب ہے۔ گویا حضور نے فرمایا غریبوں پریشان نہیں ہونا، اگر امیر آگے بڑھتے ہیں تو تم اس وظیفے پر عمل کرو، جماعت کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان کے برابر کر دے گا۔ اور ایک اور روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا نماز پنجگانہ کے بعد جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کے کلمات 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ثواب دیتا ہے کہ گویا وہ ان عمراء کے مقابل میں اور ان کے برابر چلا جاتا ہے جو صدقہ کر کے اپنے مال کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس عنوان کی آخری بات کر کے میں بات سمیٹ دوں کہ حج کا ثواب عطا کرنے والے جو اعمال ہیں ان میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ والدین سے محبت کی جائے، والدین سے پیار کیا جائے، والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھا جائے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتہی الجہاد، حضور میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، ولا اقدر، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ آلات حرب و ضرب ہیں، نہ زرہ ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ زاد راہ ہے۔ حضور نے اس کو خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ بتا حل بقیہ من والدیک احد، کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میری ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا قابل اللہ فی برہا، آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ سے ملاقات کر، فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، جب تو یہ عمل کر لے گا تو فرمایا فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِد، تو اللہ تجھے حج کا بھی ثواب دے گا، عمرے کا بھی ثواب دے گا اور جہاد کا بھی ثواب دے گا۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا من نظر الی والدیہ نظرۃ رحمت کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجتان مبرورتان او کما قال، جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ تعالیٰ اسے مقبول 2 حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ان وظائف کو اگر زندگی میں داخل کیا جائے، ہیں چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں لیکن بہت بڑا ثواب ان کا رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔